جس جگہ ہم پہنچے ہیں، یہ دیکھیں قوموں کے جو عروج اور زوال کی کہانی ہے نا، وہ ایک دن کی کہانی نہیں ہوتی. کوئی تاریخ انسانی مجھے قوم بتا دیں جو 4 مہینے یا 6 مہینے یا 8 مہینے یا 10 مہینے یا 1 سال 2 سال کے عمل کے اندر وہ ڈوب گئی ہو یا وہ بامی عروج پہ پہنچ چکی ہو. یہ پورا ایک تسلسل ہوتا ہے ایونٹس کا جو اس مقام پہ پہنچاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک ٹائم پہ بجائی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب فصل تیار ہوتی ہے اس کی آپ یاری کرتے ہیں، اور جب فصل تیار ہوتی ہے آپ کاٹتے ہیں. تو جو کچھ آپ ہونے والا ہے یہ تو جس کو کہنا چاہیے کہ ڈائی، وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ جینٹلمین وی ہیو کراس روبیکان اینڈ ڈائی از کاسٹ. یہ ڈائی جو ہے یہ کاسٹ ہو چکی ہے. یہ جو کچھ آپ کے سامنے ہے اب آپ کٹائی کریں اور مزے لیں. چاہے آپ اس کا الزام جو ہے آج کے حکمرانوں پہ ڈال دیں، نگرانوں پہ، چاہے شہباز شریف پہ ڈال دیں، چاہے عمران خان صاحب میں سمجھ گئی آپ کی بات، لیکن 2023 کی جب ہم بات کر رہے ہیں، جو سال گزر گیا اب، یہ 9 مئی 2023 آپ کے خیال میں کتنا بڑا گیم چینجر تھا سر؟ اور یہ کیوں ہوا نیازی صاحب؟ کیا اس کو روکا جا سکتا تھا اور آپ اس کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں؟ اب میں کیا گڑے مردوں کو کہوں، میں تو اس کا ذمہ دار فیلڈ مارشل محمد ایوب خان، جو 3 کام کر گیا ہے. ایک کام یہ کر گیا ہے کہ فوج کو سیاست کے ساتھ سیاست کا ذائقہ چکھا گیا ہے. دوسرا یہ کر گیا ہے کہ جب آپ آرمی چیف بنے تو پھر کوشش کریں تا حیات اس پوزیشن کے ساتھ جمے رہے جب تک کہ آپ کی روح جو ہے وہ نہ قبض کر لی جائے. اور تیسرا یہ کر گیا ہے کہ اگر آپ نے اب سیاست علیحدہ ہوا گیا، کیونکہ یہ شیر کی سواری کرا دی انہوں نے کہ 2 ہی آپ کے بارے میں سمجھا جائے گا، یا سمجھا جائے گا کہ آپ ڈر گئے شیر سے اور اس لیے جو ہے، یا سمجھا جائے گا کہ آپ کمزور ہیں اور جو ہے تو وہ آپ سیاست کو حصہ نہیں لیتے. تو اس نے کہا آپ کو شیر کھا جائے گا، سیاستدان کھا جائیں گے. یا یہ ہے کہ آپ جو ہے اب آپ کی عافیت اسی میں ہے کہ نظام کو اپنے ہتھیار رکھیں. وہ ہتھیار ہیں کون کس وقت میں کب نہیں ہتھیار گیا نظام. اب اس کی ایک دفعہ 16 دسمبر کو ہم ایک اینڈ دیکھ چکے ہیں، پاکستان ٹوٹ گیا تھا. اب 2023 میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، کٹائی کا سال تھا. 2024 کٹائی کا سال ہے، بجائی کا سال نہیں ہے. نمونہ سلائی ابھی تازہ آپ کے سامنے جو پوسٹنگ ہوئی ہے، جو ڈرامے پاکستان بجے، فلاں بھی کر رہے. مجھے کسی نے کوئی گاڑی کو پوسٹنگ بھیجتا نہیں بھیجتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے نااہل حکومت، سب سے کرپٹ حکومت اور بد انتظامی میں ریکارڈ قائم کرنے والی وہ عمران خان صاحب کی تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کتنے سہولت سے ان کو فلاں کو نام کیوں نہیں لیتے. جو پیپر جو ریجیکٹ ہوئے ہیں یہ نواز شریف نے کیے ہیں. مجھے پتہ کس نے کیا، آپ کو پتہ کس نے کیا ہے. نگران حکومتیں کس کو جواب دیں ہیں، کس کو نہیں پتہ کس نے بنائی ہے کہ کس کو جواب دیں. تو یہ وہ ساری چیزیں دیکھیں. کرائسس یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ایک ایسی چیز ہے کہ میں آپ کو بتاؤں 2 کام عمران خان صاحب نے ایسے کیے ہیں کہ اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کسی کے پاس کوئی چوائس رہ جاتی کہ اس کے علاوہ کوئی کام کرے. ایک انہوں نے جن عاصم منیر صاحب، ابھی وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے، تو انہوں نے لانگ مارچ کیا. اور جب لانگ مارچ کیا اور دوسرا انہوں نے، جبکہ وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے، اس بیچارے کو کچھ نہیں پتا کہ اسے بننا ہے جنرل یا نہیں بننا. اور یہ بھائی صاحب سپٹمبر میں نکلے، ان کا جلسے کرتے، لوگوں کے حلف لے رہے تھے کہ آپ نے راولپنڈی میرے ساتھ چلنا ہے. پھر ایک دن لانگ مارچ شروع کر دیا. لانگ مارچ کرنے کے بعد 9 مئی کو آپ کے سامنے ابھی محسن نے ذکر کیا. اب مجھے بتائیں کہ اس کے بعد وہ کون سی، جو میں بھی کوئی تھوڑا سا جانتا ہوں، جو پاکستان کے جو 4 اسٹار جنرلز ہیں، ان کی چوائس کیا رہ گئی ہے؟ ٹھیک ہے کہ یا وہ پھر وہ کام کریں جو نہ ان کا کچھ اس کے اندر جو ہے نا اپنی اوقات جو ہے وہ رہی نہ رہے. نیاز صاحب ایک سیکنڈ، آپ نا ایک بات مسلسل کر رہے ہیں. ابھی آپ یہ کہتے ہیں کہ 8 فروری جو ہے وہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو یہ آگ کا دریا کیوں ہے، ذرا یہ تو بتائیے نا. اور یہ اس کو پار کرنے میں کون آپ کے خیال میں کامیاب ہوگا اور کون ڈوب جائے گا؟ اور پھر یہ جو الیکشن کے ریزلٹس ہوں گے یہ قابل قبول ہوں گے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں 2018 کے الیکشن سے بھی زیادہ یہ آگ کا دریا ہوگا الیکشن جو آنے والا ہے؟ دیکھیں جی، کرائسس یہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے، بلکہ 1.5 پونے 2 سال سے عمران خان صاحب جو ہیں
انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ان کا میچ پڑا ہوا تھا. سوال یہ اٹھتا تھا پبلک میں بھی, میڈیا پہ بھی, دانشوروں میں بھی کہ جی اس میں اس انجام میں کیا ہوگا. بھئی ظاہر ہارے کو پتا تھا اسٹیبلشمنٹ تو لوز کرنے والی نہیں تھی. امکان یہ تھا عمران لوز کرے گا تو کس بری طرح کرے گا اور کس حالت میں کرے گا. لیکن پچھلے 2-3 ہفتوں سے ایکویژن کو اور ایک نئی صورت اختیار کر گئی ہے. اس وقت جہاں اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان صاحب کے ساتھ ایک معاملہ چل رہا ہے یا جو بد معاملہ چل رہا ہے, اسی طریقے سے اب عدلیہ کے ساتھ بھی ایک تھوڑی ٹینشن سامنے نظر آ رہی ہے میرے نزدیک. اور جو کل تحریک انصاف کے کوئی 100 کے قریب میرے خیال میں یا اس سے زیادہ کوئی ریجیکشن ہوئی ہیں 381, اس سے تو صرف یہ میسج دیا ہے کہ جی 381 کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں. مائی گاڈ, اچھا 381 کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ میسج جو ہے نا یہ تو صرف عدلیہ کو میسج ہے. انہوں نے جانے چند دنوں میں ہائی کورٹ میں. اب پہلے بھی عدلیہ نے ایک دفعہ 90 دن کا الیکشن کا حکم دیا تھا, سپریم کورٹ نے دیا تھا, اتنے بڑی جو مائٹی ہے آل مائٹی بلکہ سپریم کورٹ, اور اس کے بعد اسے کیا حشر ہوا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد میرے تو 5 مہینے پہلے میں نے جیو پہ ایک کیا تھا, بار بار اس خدشے کا اظہار کیا تھا. اس وقت ذرا مشکل تھا کہنا, تو مجھے جب میں بولتا تھا تو ظاہر ہے کہ کوئی بندہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا تھا, اور وقت سے پہلے بات کئی دفعہ آپ کو مشکل ہی ڈال دیتی ہے. میں نے کہا جی قاضی فیض حسین صاحب آئیں گے نا, تو اس کے بعد دسمبر جنوری کے اندر میں تو پاکستان کے اندر پی سی او کو دیکھ رہا ہوں. اور پی سی او آئے گا کا مطلب ہے کہ جوڈیشری کو ریکٹیفائی کرنا دیکھ رہا ہوں, اور وہ ظاہر ہے 2 طریقوں سے آ سکتا ہے, یا ایمرجنسی سے آ سکتا ہے یا مارشل آرٹ سے آ سکتا ہے. میں ایک بریک لے لوں یہاں سے, پھر بریک کے بعد میرا خیال ہے کہ ایک دن جو ہے نا اب ایک سال میں بھاری ہے 8 فروری تک کا. تو چنانچہ اسی پر آئے میں نے کہا تھا کہ آگ کا دریا ہے, کیونکہ آپ کو کل 2-3 دن میں یہ پتہ چلے گا کہ جو جوڈیشری اگلے 3 دنوں میں 3 جنوری تک انہوں نے اس کے اوپر ڈیسیژن کرنے ہیں. اگر تو انہوں نے جو ریجیکشن ہوئی ہے ان کو انہوں نے جو ہے جو کہ بے شمار ہے جس میں سمجھتے ہو ناجائز ہوئی ہے, کیونکہ صاف پتہ چلتا ہے کچھ کے تو یہ ہے کہ کیسز ہیں, بھگوڑے ہیں اور جیل میں ہیں, چلو جو کچھ ہے, لیکن کچھ کے اور جیل میں بھی ہمیشہ لوگ لڑتے رہے. جن لوگوں کے بھی یہ کون ہے. ایک سوال اور ایک آخری بات اور بتا دیں کہ آپ بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں 1971 کا ریپیٹ چل رہا ہے اور اب بدترین حالات ہو چکے ہیں. سر یہ جو صورتحال ہے اس کا ادراک آپ جیسے دانشوروں کو ہو سکتا ہے, تو یہ مقتدر حلقوں کو کیوں نہیں ہو رہا, یا آپ سمجھتے ہیں ان کو نہیں ہوگا؟ فارس پہلے تو میں ایک جنرل قسم میں سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, ہمیں کئی سب ہر چیز کو پرسنل لے لیں گے لیکن میں ضرور دوں گا. وہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے چوائس دی اور میں فراڈیا بھی ہوا اور نماز بھی پڑھا ہوا, تو میں فراڈ چھوڑوں گا, نماز نہیں چھوڑوں گا. میں فراڈ کے اوپر نماز ہی قربان کروں گا, کوشش کروں گا, ہمت کروں گا, بلکہ اللہ دے یا نہ دے, کہ نماز کے اوپر فراڈ کو قربان کر دو. یہ ایک میرا خیال ہے کہ میں کم از کم جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کو میں یہی درس دوں گا کہ خدا کے واسطے اگر تم دونوں چیزوں میں مستحکم ہو, فراڈ میں بھی اور نماز میں بھی, جو کوئی بھی ہے میرے سمیت, تو وہ کوشش کرے کہ نماز کے اوپر فراڈ کو قربان نہ کرے, اب جو ہے نا فراڈ کے اوپر نماز کو قربان نہ کرے. دیکھیں پارس, ہم بہت خود فریبی کا شکار ہیں, اور دل میرا بھی یہ کرتا ہے کہ میں دنیا جہان کی جتنی تعریفیں ہیں اللہ میاں کے بعد میں اپنے ذمہ ڈال دوں, اور میں استعاروں میں بات کر کر کے کسی کے بارے میں کوئی بھی جو زبان اتنی بڑی نکال کے کچھ کہتا رہوں. یہ پاکستان کی عادت ہے, اور ہم اس کے چیمپئن ہیں, اور ہم ان اٹینڈڈ چلی جاتی ہے. کوئی ایسے لوگوں کی زبان جو ہے جب بیان نکالتے وہ کھینچتا نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ملکہ دیا ہے کہ میں زبان نکال کے بھی کرنا چاہتا ہوں, کھینچ بھی لیا کرتا ہوں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کرائسس ہمارا ہے کیا. ہم نے پاکستان کے اندر جو ہم کام کیا ہے کب سے نہیں ہوا. نیاز صاحب ذرا پلیز تھوڑا سا ٹائم رہ گیا سر, اس میں بتائیے. جی دیکھیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب میں نے محسن نے ایک بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ لیڈر جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں. بالکل پیداوار ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی لیڈر ایسا بتایا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار نہ ہو, لیکن جو لیڈر اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار نہیں تھے, خواجہ ناظم الدین کو جس طرح دھتکار کے نکالا گیا اور بلا کے ایک وہ وزیر اعظم جو کہ بانی پاکستان ہے, ان لوگوں نے پاکستان بنایا تھا, اور پھر اس کے بعد ایک پوری سیریز آتی ہے بیچاروں کی جو شہادت ہے اس کو بھی چھوڑ دیں. جب آپ نے کیا, دیکھیں 1971 سے پہلے جو واقعات ہوئے تھے, تسلسل ہوئے تھے, تو 71 اس کا
اس کا اینڈ تھا پارس. میں نے ایک کالم لکھا ہے 22 مارچ کو. 3 فکروں میں بات کراتا ہوں. 22 مارچ 2018 کو لکھا, اور اس کا جو میں نے لکھا 20 اکتوبر اسی پورے کے پورے کالم کو جب تھا 20 اکتوبر 2023 میں ریپروڈیوس کیا کہ نواز شریف کی بطور وزیر اعظم واپسی. اس کالم میں نے کہا تھا کیسے واپسی ہوگی, اور بتایا تھا کہ جس پاکستان میں نواز شریف آئے گا اس کا حشر اس پاکستان سے مختلف نہیں ہوگا جو نور الامین کو اور ذوالفقار علی بھٹو کو دیا گیا تھا. یہ وہ پاکستان جو ہم نے پچھلے 6-7 سال میں باجا بجایا, یہ آج نواز شریف صاحب کو, عمران خان جو بھی آئے اس کو پاکستان مل رہا ہے. یہ ہماری جہالت ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ واقعات جو ہے فلاں نے کر دیے, کیوں نہیں مانتے ان کو ہم کہتے رہتے ہیں, کیوں نہیں کہتے کہ جن لوگوں نے پاکستان کا باجا بجایا ہے, جو لوگ آئین کا باجا بجاتے رہے وہ ذمہ دار ہیں اس میں ملک کی ساری بینز کے.